خامدین، وہ ایسا پکارتے رہیں گے، اعتراف اور اقرار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارا قانون مکافات انہیں ایسا بنا دے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت یا بجھے ہوئے شعلے کہ جن کی صرف راکھ باقی رہ جائے۔ یوں خدا کے قانون مکافات، خدا کا قانون مکافات ظالموں اور سرکشوں کو آخر الامر تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں وہ انہیں تباہ اور برباد کراتا ہے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم جو جی میں آئے کرو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ملک میں تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ انہوں نے ظلم کیا تو وہ تباہ اور برباد ہو گئے، تم ظلم کرو گے تو تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ خدا کا قانون مکافات نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کی رعایت کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اس حقیقت پر یقین رکھے کہ عمل اور اس کے نتیجے میں وقفہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل بد اپنا نتیجہ مرتب نہ کرے۔ ظلم کی کھیتی جھلس کر رہتی ہے، خواہ اس میں کتنی دیر کیوں نہ لگے۔ والسلام علیکم عزیزان ایمان، آج کا یہ تیسرا درس ختم ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد ہم چوتھا خطبہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ شکریہ عزیزان ایمان، اگلے درس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس ٹیپ کو ابھی سے پلٹ لیں تاکہ خطبے کے درمیان آپ کو ٹیپ پلٹنا نہ پڑے اور اس میں درمیان میں انٹرپشن آپ کے آ جائے۔ ہم چوتھا خطبہ اس ٹیپ کی دوسری سائٹ سے شروع میں ہی آغاز ہوتی ہے۔ عزیزان ایمان، آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی شروع ہوتی ہے اور اس کا عنوان ہے افراد امت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین قوم ہو جسے تمام نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا۔ سابقہ درس میں یہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق ہر کام، خواہ وہ دل میں گزرنے والا ارادہ ہی کیوں نہ ہو، اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ اس میں وقت تو ضرور لگتا ہے، جس طرح ایک بیج کو فصل بننے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بیج بویا جائے اور اس سے درخت بن کر پھل پیدا نہ ہو، یا بیج تو ہو کیکر کا لیکن اس پیڑ میں آم لگے۔ لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بیج درخت کس طرح بنتا ہے۔ بیج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، پھر اس میں پانی دیا جاتا ہے، اوپر سے سورج کی گرمی پہنچ، اس سے اس بیج میں سے کوپل نکلتی، وہ ہوا سے غذا حاصل کرتی ہے اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا بیج کے درخت بننے کے لیے اس کے ساتھ مٹی، پانی، حرارت، روشنی، ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ اعلیٰ قسم کا بیج لیں اور اسے برآمدے کے ایک کونے میں رکھ، اس کے پاس ہی ایک طرف صاف ستھری مٹی کا ڈھیر لگا دیں، ایک طرف پانی کی بالٹی بھر کر رکھ دیں، سورج کی دھوپ سے روشنی اور حرارت اس بیج کو خود بخود ملتی جائے گی، ہوا بھی برآمدے میں موجود ہے، اس طرح وہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی جن سے درخت بنتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر یہ چیزیں 100 برس تک بھی اس طرح پڑی رہیں تو ان سے درخت تو ایک طرف ایک پتی بھی بن سکے گی؟ کبھی نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں، بیج میں سے کوپل کبھی نہیں پھوٹ سکتی۔ بیج سے درخت بننے اور درخت میں پھل آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون بھی اس قسم کا کہ یہ سب اپنی اپنی الگ ہستی کو ایک دوسرے کے اندر جذب کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لیں۔ آم کہ جس کی رنگت، خوشبو اور ذائقہ اس قدر دل فریب اور روح افزا ہوتا ہے، مٹی، پانی، حرارت، روشنی اور ہوا ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، وہ انہی اجزاء سے بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نہ تو اس کے اندر کہیں یہ چیزیں اپنی اپنی شکل میں الگ الگ موجود ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کسی شے میں آم کی رنگت، خوشبو اور شیرینی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جب تک مختلف چیزیں باہمی تعاون نہ کریں
اور ایک دوسرے کے اندر جذب نہ ہو جائیں، کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اور جب یہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں تو اس طرح جو نئی چیز بنتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے نہایت عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے جن سے مل کر یہ نئی چیز بنتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس مٹی اور پانی کی قیمت اور حیثیت کیا تھی جن کے مل جانے سے عام بنا ہے، لیکن عام بن کر ان کی قیمت اور حیثیت کیا سے کیا ہوگی۔ جس طرح پانی، مٹی، ہوا، حرارت کے الگ الگ رہنے سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کسی جگہ کے انسان بھی الگ الگ رہیں تو ان سے کوئی فائدہ بخش کام سر انجام نہیں پاتا، لیکن جب یہی افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو یہ دنیا میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب افراد آپس میں مل جائیں تو ان سے قوم بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے امت کا لفظ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیج، مٹی، پانی وغیرہ الگ الگ رہیں تو خواہ وہ ایک ہی برآمدے کے اندر کیوں نہ ہوں، ان سے پودا نہیں بنتا۔ پودا بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے تعاون کریں بلکہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں۔ عربی زبان میں اس طرح گھل مل جانے کو الفت کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی ملک کے افراد ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں اور ہر ایک اپنے اپنے فائدے کے پیچھے لگا رہے تو انہیں قوم یا امت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اس وقت امت بنتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور گھل مل کر رہیں، یعنی ان میں الفت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے متعلق ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ ایک وقت وہ تھا جب تم الگ الگ تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگ گئے۔ اس طرح تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم تباہی اور بربادی کے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ اپنے قوانین کو تمہارے فائدے کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی اور کامیابی کا سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ جائے۔ دوسری جگہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت قوم بنا دیا۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن مجید کی روح سے افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان کے دل ایک دوسرے میں گھل جائیں، جب ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہو جائیں۔ اگر ایسی صورت پیدا نہ ہو تو محض ایک جگہ ایک مقام پر اکٹھے رہنے سے امت نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تو سمجھتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ بأسهم بینہم شدید، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں سخت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید نے افراد کے قوم بننے کے لیے کیا کیا شرائط عائد کی؟ یہ کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہوں، ان کا آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر یوں ہی آپے سے باہر نہ ہو جایا کریں، بلکہ ہر معاملہ میں ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا کریں۔ اس طرح جب مختلف افراد ایک قوم بن جاتے ہیں تو تمام افراد کی عزت اور پوزیشن ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولوں کے پودوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے۔ کھاد ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اس سے پرے پرے رہنا چاہتا ہے، لیکن وہی کھاد جب اپنے آپ کو مٹی اور پانی میں جذب کر دیتی ہے تو پھول بن جاتی ہے۔